السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کامیابی کیسے حاصل کریں، ہمیں کامیابی کیسے ملے گی، ہم کامیاب کیسے ہوں گے، کامیابی ہماری قدم کیسے چومے گی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق جو کی ہے کس وجہ سے کی ہے اور کس لیے کی ہے۔ اس فلسفہ کو ہم پہلے سمجھتے ہیں، اس کے بعد آگے ہم اگر چلیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی میری عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان کو جو پیدا کیا ہے تو وہ جن اور انسان صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اب ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ دنیا میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 18، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم بنایا، اور 18,000 عالم میں کم و بیش ہر عالم میں 18,000 مخلوق کو بسایا۔ ان 18,000 مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق جو رب نے بنایا وہ انسان کو بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تمام مخلوق سے افضل، تو اللہ نے اس انسان کے لیے کس چیز کو بنائی؟ جنت اور دوزخ کو بنائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو جب بنانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کہ اے انسان، کیونکہ انسان جب نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی انسانی شکل و صورت میں بھیجا۔ اللہ چاہتا تو ہر طریقے سے بھیج سکتا تھا۔ 18,000 عالم تھا، ان عالم میں سے کسی عالم کو میں اپنے محبوب کو بھیج دیتا۔ 18,000 عالم میں ایک عالم کو ہم عالم دنیا کو چنتے ہیں، ان دنیا میں 18,000 مخلوق ہے کم و بیش، اس 18,000 مخلوق میں کسی چیز میں بھی اپنے محبوب کو بھیجتا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے کتنا محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر کتنا رحم کرتا ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انسانوں میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کم و بیش 1,24,000 تقریباً حضرت عیسیٰ تک ان کے امتیوں میں ہمیں داخل نہیں کیا، ہمیں پیدا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں میں ہمیں پیدا کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا عرش اعظم پر، اور عرش اعظم پر بلا کر اللہ نے اپنے محبوب کو جو باتیں راز و نیاز کی کرنی تھی وہ باتیں راز و نیاز کی کر لی۔ اس کے بعد جب واپس لوٹنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے محبوب کے محبوب امتیوں کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں دیا کہ جا اے میرے محبوب، جا دنیا میں جب دنیا میں جائے گا تو دنیا میں جب